السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 ہے اور سورہ علم نشرہ۔ سورہ مبارک کا نزول مکہ مکرمہ میں سورہ دہا کے فوراً بعد ہوا۔ نبوت کا بار امانت کوئی معمولی بوجھ نہ تھا اور یہ کوئی گراں تھا جسے آسمانوں اور پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو مکہ کی ساری فضا سلگنے لگ گئی۔ لوگوں کے اعتبار بدل گئے، ہر چہرے پر نفرت، ہر آنکھ میں عناد کے شعلے ناچنے لگے۔ ان سراسر ناموافق حالات میں قلب نبوت کے لیے راحت اور سکون کا اگر کوئی پیغام ہو سکتا تھا تو وہ اس کے کریم پروردگار کا ہی ارشاد ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور جو صورت اپنے ملکوتی اور نورانی ہونٹوں سے تلاوت کر کے سنائی۔ ہر آیت میں ایک عظیم احسان، خوشخبری، ہر آیت میں دل جوئی اور بندہ نوازی اپنے جوبن پر تھی، جس سے اپنوں نے بھی آنکھیں پھیر لی تھیں، رشتے توڑ لیے تھے، جس کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے تیز و تند آندیاں امنڈ رہی تھی۔ ان کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب پاک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ عرب کے ریگزاروں میں ہی نہیں، دنیا کے شرق و غرب میں بھی نہیں، بلکہ فراز عرش پر بھی تیرے ذکر پاک سے بہار کا سماں ہوگا۔ جہاں جہاں خالق کائنات کا ذکر ہوگا وہاں وہاں باعث تخلیق کائنات کے ذکر کے زمرے بھی فردوس گوش بنیں گے۔ بتا دیا کہ یہ کالی رات سحر آشنا ہونے ہی والی ہے، مصائب کی گنگور گھٹائیں تھوڑی دیر میں چھٹنے والی ہیں اور وہ دن عنقریب طلوع ہونے والا ہے جب اہل نظر تیری راہ میں آنکھیں بچھائیں گے، اہل دل سو جان سے تیری خاک راہ پر تصدق ہوں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جوں ہی فریضہ تبلیغ سے کچھ فراغت ملے تو یاد الہی میں مشغول ہو جایا کریں۔ یہی زندگی کی منزل مراد ہے، اور اسی منزل مراد سے زندگی کی رہنمائیاں دل فریبیاں نصیب ہوتی ہیں اور اس کے فیض سے زندگی کا دامن سچی مسرتوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو نعمت اور مدحت ان چند آیات میں فرمائی ہے، دنیا بھر کی نعمت کو اس سے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تو سورہ علم نشرہ جو ہے اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 27 کلمے اور 103 حروف ہیں۔ آیت نمبر 1، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو، اور ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کی خاطر آپ کا ذکر، پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہوں تو حسب معمول صنعت و ریاضت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ علم نشرہ کا۔ تفسیر کے مطابق علامہ راغب اصفہانی الشرح کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی گوشت کاٹنے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو اشرح کہتے ہیں۔ اس سے شرح صدر محفوظ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نور الہی سے سینہ کا کشادہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسکین و طمانینت کا حاصل ہو جانا، اس کی طرف سے دل میں مسرت و راحت کا شعور پیدا ہو جانا۔ علامہ سعید محمود آلوسی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اشرح اصل میں کشادگی اور فراغی کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ کسی الجھی ہوئی اور مشکل بات کی توضیح کو بھی شرح کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شرح کا لفظی استعمال دلی مسرت اور قلبی خوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بہت سے علماء کرام نے بہت کچھ لکھا جو کہ اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ چنانچہ یعنی شرح صدر کا یہ مفہوم بھی لیا جاتا ہے کہ نفس کو قوت قدسیہ اور انوار الہی سے اللہ تعالیٰ موید کرنے کو وہ معلومات کے قافلوں کے لیے میدان بن جائے، ملکات کے ستاروں کے لیے آسمان بن جائے اور گوناگون تجلیات کے لیے عرش بن جائے۔ جب کسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو ایک حالت دوسری حالت سے مشغول نہیں کر سکتی، اس کے نزدیک مستقبل، حال اور ماضی سب یکساں ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یعنی کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس لیے یہاں شرح صدر کا یہی آخری معنی زیادہ مناسب ہے۔ اس تحقیق کے بعد آیت کی تشریح یوں اس الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یعنی آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب و شہادت کے دونوں جہاں اس میں سما گئے ہیں، استفادہ اور افادہ کی دو مملکتیں جمع ہو گئی ہیں۔ علائق جسمانیہ کے ساتھ آپ کی وابستگی ملکات روحانیہ کے انوار کے حصول میں رکاوٹ نہیں، حلق کی
کی بہبودی کے ساتھ آپ کا تعلق معرفت الہی سے استراق سے رکاوٹ نہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی تفسیر بیان کی ہے، اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس میں علوم اور معارف کا سمندر اتار دیے لوازم نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم اور معارف عطا فرمائے ہیں، امام بوصیری نے قصیدہ بردہ میں یوں بیان کیا ہے، ترجمہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں آپ کے جود و کرم کے مظہر ہیں، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے کہ لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے دفتر کی ایک سطر ہے اور آپ کے علم کے سمندروں کی ایک نہر۔ اگلی آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ یعنی جس نے آپ کی پشت کو بوجھل بنا دیا تھا۔ میں نے اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ ویسے لغت عرب میں جب اونٹ کی پشت پر زیادہ بوجھ لا دیا جاتا ہے تو اس کی پسلیوں سے ایک قسم کی کڑ کڑ کی آواز نکلتی ہے، اسے بھی انقضاء کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ بھاری بوجھ کیا تھا جو پیٹھ کو گراں بار کر رہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اٹھا لیا۔ علماء تفسیر نے متعدد اقوال لکھے ہیں، ان میں سے 2 قول ہی پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1، اپنی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ کر خاطر آتر کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس کا بے جان بتوں کو پوجنا، فسق و فجور میں غرق رہنا، قمار بازی اور شراب نوشی میں اپنی صحت و دولت کو برباد کرنا، غریبوں پر ظلم ڈھانا، ان کے حقوق غصب کرنا، باہمی جنگ و جدال اور قتل و غارت، ان کی اخلاقی پستی اور ان کی معاشی بدحالی اور ان کی سیاسی ابتری، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا کرتا تھا، اور اس صورتحال کو یکسر بدل ڈالنے کے لیے دل ہر وقت مضطرب رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا اور قرآن کریم جیسا صحیفہ رشد ہدایت عطا فرمایا، دین اسلام جیسا جامع اور مکمل نظام حیات مرحمت فرمایا، جس سے یہ بوجھ اتر گیا، منزل کا تعین بھی ہو گیا اور اس منزل کی طرف لے جانے والا رستہ بھی نور نبوت سے روشن ہو گیا۔ نمبر 2، یا اس بوجھ سے بار نبوت اور رسالت مراد ہے ایسے لوگ جو صدہا سال سے معبودان باطل کی پوجا پاٹ میں مشغول تھے، جن کی کئی پشتیں اخلاقی آوارگی کی نظر ہو چکی تھی، ظلم و ستم لوٹ مار جن کے نزدیک ایک فخر و مباحت کا باعث تھے، ان کی ان پستیوں سے نکال کر توحید اخلاق کے حسنہ نظم و ضبط کی بلندیوں پر لے جانا بڑا جان جوکھوں کا کام تھا۔ اس راستہ میں مشکلات کے فلک بوس پہاڑ سینہ تانے کھڑے تھے اور ناکامیوں کی عمیق غاریں منہ کھولے ہوئے نگل جانے کے لیے بے تاب تھی۔ اس فرض کی ادائیگی کا احساس دل کو ہر وقت بے چین رکھتا تھا، اس کا تعصب و عناد باطل سے چمٹے رہنے پر ان کا احمقانہ اصرار اس بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرما کر اس بوجھ کو ہلکا کر دیا، طبیعت میں قلق اور اضطراب کی جگہ صبر اور عزیمت نے لے لی، اپنی قوم کی بے اعتنائی اور دل آزاریوں پر دل گرفتہ ہونے کے بجائے ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح اپنے مخصوص انداز میں فرمائی، اور کیا خوب فرمائی۔ آپ کی ہمت عالی اور پیدائشی استعداد جن کمالات اور مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھی، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے ان پر فائز ہونا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سینہ کھول دیا اور حوصلہ کشادہ کر دیا تو وہ دشواریاں جاتی رہی اور سب بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔